بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وی میں آپ کو خوش آمدید۔ آج 30 مارچ 2026 روز سوموار سعودی عرب کی شام تک ہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی وی کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ ایران سلامتی کونسل کی قرارداد پر فوری عمل کرتے ہوئے جارحیت بند کرے عرب لیگ۔ سعودی وزیر خارجہ نے عرب لیگ کے 165ویں وزارتی اجلاس ورچوئل اجلاس میں شرکت کی۔ ایس پی کے مطابق انجینئر ولید الخلیجی نے اجلاس میں وزیر خارجہ جو شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ ہیں ان کی نیابت کی۔ اجلاس کے اختتام پر جاری اعلامیہ میں ایران کی جانب سے متعدد عرب ملکوں کے خلاف جاری حملوں کی شدید مذمت کی گئی۔ اعلان میں کہا گیا کہ حملوں میں انفراسٹرکچر اور رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا جو ناقابل قبول ہے۔ اقوام متحدہ کے منشور کی شق 51 کے تحت اپنے دفاع کے حق پر زور دیا گیا۔ عرب لیگ نے متاثرہ ملکوں کی جانب سے اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے کی جانے والی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا اور کہا کہ ان جارحانہ اقدامات کا کوئی جواز نہیں اور نہ ہی ان کا دفاع کیا جا سکتا ہے۔ اجلاس میں ایران پر زور دیا گیا کہ وہ سلامتی کونسل کی قرارداد 2817 پر فوری عمل درآمد کرتے ہوئے جارحیت بند کرے۔ جاری اعلامیہ میں ایران کی جانب سے ابنائے حرمت کو بند کرنے، بین الاقوامی جہاز رانی میں رکاوٹ ڈالنے یا باب المندب اور عالمی سمندری راستوں میں عام رفت کی آزادی کو خطرے میں ڈالنے کی کوششوں کی بھی مذمت کی گئی۔ عرب لیگ نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا جس میں ایران کے بلا جواز حملوں کے انسانی حقوق پر پڑنے والے اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ ایران سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ متاثرین کو فوری، مؤثر اور مکمل معاوضہ ادا کرے۔ ہیرا عید فیسٹیول، اس میں لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ہیرا کلچر ڈسٹرکٹ میں ہیرا عید فیسٹیول جو ہے اس نے سعودی عرب کے اندر اور باہر سے بڑی تعداد میں جو وزٹرز ہیں ان کو اپنی جانب متوجہ کیا، جس میں 30,000 لوگوں کی آمد ریکارڈ کی گئی۔ سرکاری خبر ایجنسی ایس پی کے مطابق ہیرا عید فیسٹیول ایک منفرد ثقافتی اور ورثے کے ماحول میں اختتام پذیر ہوا جو مکہ میں ثقافتی مقامات کی بڑھتی ہوئی کشش کی عکاسی کرتا ہے۔ فیسٹیول میں متنوع سرگرمیاں شامل تھیں جن میں ثقافتی پروگرام اور مختلف نوعیت کے انٹریکٹیو تجربات کی وسیع رینج تھی۔ ان میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا۔ غار ہیرا اور پہلی وحی کے نزول کی تاریخ کے حوالے سے علمی پریزنٹیشن اور جدید بصری ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ پروگرام کے مختلف حصوں میں آگاہی ورکشاپس، بصری نمائش اور رہنمائی کے ٹریکس شامل تھے جبکہ تاریخی اور دینی مواقع کی اہمیت سے بھی متعارف کرایا گیا۔ سعودی عرب کی جنوبی غزہ میں مزید فوڈ باسکٹس تقسیم۔ سعودی امدادی ایجنسی شاہ سلمان مرکز نے فلسطینی عوام کی مدد کے لیے سعودی عرب کی مہم کے ایک حصے کے طور پر جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں فوڈ باسکٹس تقسیم کی۔ سرکاری خبر ایجنسی ایس پی کے مطابق خان یونس کے علاقے النمساوی کے اسکول میں موجود پناہ گزین بے گھر خاندانوں میں خوراک تقسیم کی گئی۔ سعودی سینٹر فار کلچر اینڈ ہیریٹیج جو غزہ کی پٹی میں شاہ سلمان مرکز کا ایگزیکٹو پارٹنر ہے اس نے کیمپوں میں امداد تقسیم کی، نگرانی اور اس کا انتظام کیا۔ اس بات کو یقینی بنایا کہ امداد انتہائی ضرورت مند افراد تک پہنچ سکے۔ امداد سے فائدہ اٹھانے والے فلسطینیوں نے سعودی عرب کی انسانی امداد پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ سعودی امداد انتہائی ضرورت کے وقت ان تک پہنچی ہے۔ انہوں نے روزمرہ کے مصائب کو دور کرنے میں مدد کے ساتھ ایک امید پیدا کی ہے۔ سعودی ارامکو نے پائپ لائن کے ذریعے 70 لاکھ بیرل تیل کی ترسیل کی لمٹ مکمل کر لی۔ خبرساں ادارے بلومبرگ نے ایک باخبر ذریعے کے حوالے سے بتایا کہ ارامکو کی سعودی پائپ لائن ایسٹ ویسٹ جو کہ آبنائے حرمت کے متبادل کے طور پر استعمال ہوتی ہے اس وقت اپنی مکمل گنجائش پر کام کر رہی ہے اور سعودی عرب نے مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے نتیجے میں آبنائے حرمت کی مکمل عملی بندش کے بعد بحر احمر کی جانب اپنی پائپ لائن کے ذریعے تیل کی برآمدات بڑھانے کا ہنگامی منصوبہ فعال کیا۔ اس بندش نے خلیجی ممالک کے تیل پیدا کرنے والے اداروں کے لیے برآمدات ہے اس کا مرکزی راستہ مسدود کر دیا تھا۔ صرف ایک ماہ کی جنگ کے دوران خلیجی ہوائی اڈوں کی بندش سے دنیا کا کتنا نقصان ہوا۔ 28 فروری 2026 کو جنگ شروع ہونے کے بعد سے مشرق وسطیٰ میں ہوائی ٹریفک پر جغرافیائی سیاسی تنوع کا مسلسل سایہ پڑنے کے ساتھ جی سی سی ٹورزم اور عالمی اکانومی میں سب سے زیادہ حساس مسائل میں سے ایک کے طور پر سامنے آئے ہیں۔
اور خلیجی ممالک نے 2024 میں تقریباً 24.4 ملین انٹرنیشنل دورے ریکارڈ کیے، جن کے کل اخراجات $75 بلین سے زیادہ تھے۔ ورلڈ ٹریول اینڈ ٹورزم کونسل اور ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن کے اعداد و شمار 2025 کے تخمینے بتاتے ہیں، جس میں بڑھ کر 26 سے 28 ملین انٹرنیشنل دوروں تک پہنچ گئے، جن کے کل اخراجات $80 اور $85 بلین کے درمیان تھے۔ یہ تیز رفتار ترقی جنسی ٹورزم کی نمایاں تبدیلی ظاہر کرتی ہے اور عالمی سیاحت کی مانگ کے سب سے زیادہ نمایاں اسپاٹس میں سے ایک بن کر سامنے آئی ہے۔ خلیجی ٹورسٹ کو عالمی سطح پر سب سے زیادہ خرچ کرنے والے ٹورسٹ مانا جاتا ہے، جو کہ زیادہ جو عیش و آرام کے تجربات کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور جیسے جیسے خطے میں کشیدگی بڑی، سفر پر اثرات بتدریج واضح ہو رہے ہیں۔ فلائٹس کی ری شیڈولنگ، ہوائی راستوں کا رخ موڑنے اور پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے ٹکٹوں کی زیادہ قیمتوں کے ذریعے جو کچھ مسافروں کو اپنا سفر کا منصوبہ کینسل کرنے یا اپنی ڈیسٹینیشن تبدیل کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ اوسطاً سالانہ خلیجی سفر کی بنیاد پر تخمینہ ظاہر کیا گیا کہ خلیجی ملک ماہانہ 2.17 سے 2.33 ملین کے درمیان انٹرنیشنل وزٹ کرتے ہیں، جن کے کل اخراجات 6.67 بلین سے 7.08 بلین تک ہیں۔ اس لیے جی سی سی ایئرپورٹ کی ایک ماہ کی بندش کا خلل کا مطلب یہ ہوگا کہ عالمی سیاحتی منڈیاں ہیں، مارکیٹ ہے، اس میں خلیجی ٹورسٹ خرچہ کرتے ہیں $7 بلین، اس کا نقصان ہوگا۔ اس کے علاوہ 2.2 ملین سے زیادہ انٹرنیشنل وزٹس ہوتے ہیں، وہ بھی اس میں کم ہوں گے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑا چیلنج نہ صرف ان کے وزٹس کی تعداد میں ہے، بلکہ ان سے منسلک اخراجات ہیں اس کی قدر میں بھی ہے۔ پروبیشن پیریڈ کے دوران کارکن کا خروج نہائی کینسل نہیں ہوگا۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ جوازات کا کہنا ہے کہ آزمائشی مدت کے دوران ابشر و مال کے ذریعے کارکن کا خروج نہائی ویزا جاری کرنے کی سہولت دی گئی ہے۔ ماضی میں یہ کام جوازات کے دفتر سے ہی انجام دیا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ اگر کسی کمپنی یا ادارے کی جانب سے پروبیشن پیریڈ کے دوران اپنے کارکن کا فائنل ایگزٹ وہ لگایا جاتا ہے تو اس صورت میں خروج نہائی کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ محکمہ پاسپورٹ کے مطابق کارکن کی آزمائشی مدت کے دوران آن لائن خروج نہائی کی سہولت کمرشل شعبے کو حاصل ہے۔ محکمہ پاسپورٹ کے مطابق کارکن کی آزمائشی مدت کے دوران اقامہ جاری کرانا ممکن نہیں۔ آزمائشی مدت مکمل ہونے کے بعد کارکن کا اقامہ جاری کیا جائے گا۔ واضح ہے، سعودی محکمہ پاسپورٹ اور وزارت افرادی قوت کے قانون کے مطابق کارکن کی آزمائشی مدت کی پابندی آجر اور اجیر دونوں کے لیے مقرر ہے۔ اگر کارکن کام کی نوعیت اور تنخواہ یا مراعات پر راضی نہ ہو تو اسے اختیار ہے کہ وہ ملازمت جاری رکھنے کے حوالے سے انکار کر دے۔ اسی طرح کفیل کو بھی یہ حق ہے کہ اگر کارکن سے مطمئن نہ ہو تو اسے واپس روانہ کر دے۔ کیپٹل مارکیٹ کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کو لائسنس کے بغیر مشورہ دینے پر $250,000 جرمانہ کیا گیا۔ کیپٹل مارکیٹ اتھارٹی نے کیپٹل مارکیٹ کے قانون اور اس کے نفاذ کے ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر فہد بن محمد بن صالح النفیسہ کو مجرم قرار دیتے ہوئے اپیل کمیٹی برائے سیکیورٹیز اسے حتمی فیصلہ جاری کیا۔ اس خلاف ورزی میں سیکیورٹیز کے کاروبار کی مشق کرنا شامل ہے، جو کہ مشورہ دینا، اتھارٹی سے لائسنس حاصل کیے بغیر ٹیلی گرام اپلیکیشن کے ذریعے نقد رقم ہے اس کے عوض مالی مشورہ فراہم کرنا، اور اکتوبر 2023 سے جولائی 2024 تک کے عرصے کے دوران ٹویٹر پلیٹ فارم پر اپنی آئی ڈی کے ذریعے ان ایڈورٹیزمنٹ کی جو اپنی سروسز ہیں اس کی تشہیر کرنا بھی شامل تھا۔ اس فیصلے میں سزا یافتہ شخص پر ہر خلاف ورزی پر $125,000 کے حساب سے مجموعی طور پر $2.5 लाख جرمانہ کیا گیا۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔